جسٹس مظاہر نقوی کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ سبھی کے لیے حیران کن تھا اور اس کے بعد ایک چمگوئیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو جوڑتے ہیں پاناما کے جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ، اور مسلم لیگ نون کا یہ نیریٹو ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن وہ آخری جج تھے جنہوں نے پاناما لیکس کے حوالے سے یا میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کے حوالے سے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی آپ سن چکے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے نیریٹو بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جس طرح جسٹس اعجاز الاحسن نے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی پر اعتراض کیا، اس سے یقینی طور پر انہوں نے اپنا ذہن تو واضح کیا، مگر یہ امکان نہیں تھا کہ اس طرح جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں جو اکتوبر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہونے جا رہے تھے، وہ اپنے عہدوں سے یوں دستبردار ہو جائیں گے۔ جو چمگوئیاں ہیں، جو مختلف اطلاعات ہیں، جو افواہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہونے جا رہا تھا، اور ضمن میں تیاری بھی کی جا چکی تھی۔ اگر معاملہ ایسے ہے تو اگر یہ بہتر ہوتا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اس کو فیس کرتے اور سپریم کورٹ کے جو اس وقت کے چیف جسٹس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح سرخرو ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ میں تطہیر کا عمل جاری ہے، سپریم کورٹ میں سیاست ہو رہی ہے، سپریم کورٹ میں مختلف جو گروہ ہیں یا مختلف جو نظریات کے جج صاحبان ہیں وہ آپس میں ٹکراؤ کر رہے ہیں، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ مگر ایک بات یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ درست سمت میں آگے لے جا رہے ہیں، اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے وہ خود کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو دو بڑے فیصلے ہوئے اس میں ایک تو یہ طے کیا گیا کہ کسی طرح سے جو مظاہر نقوی صاحب ہیں وہ اپنے عہدے سے دستبردار ہوئے، مگر دوسری جانب جو سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جناب ان کی جو پھانسی دی جائے گی آئین شکنی کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس کو برقرار رکھا اور یہ ایک نظیر قائم کی، اور آئین شکنی کے حوالے سے یہ بات واضح کی گئی کہ سپریم کورٹ کی اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ناظرین، جو الیکشن کی گہما گہمی ہے اس میں تمام نظریں عدالتوں کی جانب مبذول ہیں، اور ہم اس پلیٹ فارم پہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کروانا یا الیکشن نہ کروانا اس میں سپریم کورٹ کا کلیدی کردار ہے۔ یقینی طور پہ کچھ اگر مگر چونکہ چنانچہ کہا جا سکتا ہے، مگر جو فرنٹ پہ ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں اور وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ یہ اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یعنی آج کے روز یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بلے کا نشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا قوی امکان ہے کہ شاید سپریم کورٹ آج جمعۃ المبارک کے دن ہی اس اہم جو نقطہ ہے اس کو واضح کر دے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ انہیں اگر بلے کا نشان نہیں بھی دیا جاتا تو انہیں کوئی اور انتخابی نشان الاٹ کیا جائے تاکہ وہ الیکشن میں جائیں اور ان کے تمام جو اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہے وہ اس ایک نشان میں جیت کر سامنے آئے۔ بقول پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے، اس کے نتیجے میں جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ بصورت دیگر آزاد امیدوار جب جیتیں گے تو منڈی لگے گی اور بولی لگائی جائے گی۔ یقینی طور پہ اگر پاکستان کی تاریخ کا اگر آپ تائرانہ جائزہ لیں، ہماری پارلیمانی تاریخ کا، تو یہ منڈی لگنا، یہ پیسے کا لین دین، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یوں اگر سپریم کورٹ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو دے دیتی ہے یا پھر بلے کا نشان نہیں دیتی، کوئی دوسرا نشان دے دیتی ہے، تو ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو سکتی ہے۔ یہ جو الیکشن ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ہونے سے پہلے ہی متنازع اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جو یقینی طور پر ارباب اختیار کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے، پاکستان کے دانشور طبقے کے لیے اور خود پاکستان کے لیے یہ تشویش کا لمحہ
ہونا چاہیے۔ اب اس صورتحال سے کس طرح سے نبردآزما ہونا ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو کسی طور پر داؤ پر نہ لگایا جائے۔ سپریم کورٹ یقینی طور پر جن مسائل سے دوچار ہے وہ اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس بات کا قوی امکان ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ اس معاملے پر جو ایکشن لیں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، اور 8 فروری کو 2024 کو منصفانہ انتخابات ہوں گے، اس حد تک جس حد تک سپریم کورٹ سخت رکھتی ہے۔